شریعت نے جو رہنمائی کی ہے وہ دو طرح ہیں. ایک جائز وسیلہ، اچھا وسیلہ، ضروری وسیلہ، اور جس کا جواز ہے وہ وسیلہ. اور نمبر دو ناجائز وسیلہ، حرام وسیلہ، اور شریعت میں قطعاً جس کی اجازت نہیں ہے. پہلے تو وسیلے کا معنی سمجھنا چاہیے کہ لفظ وسیلہ کہتے کیسا ہے. وسیلے کا معنی یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ تک رسائی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرے جس سے اللہ کی قربت مل جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو التجا کی جائے وہ التجا پوری ہو جائے. اب لامحالہ کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگ وسیلے کے حوالے سے غلطیوں کا شکار ہیں. جس طرح باقی اعمال کے اندر ہماری غلطیاں ہیں، اس طرح وسیلے کے معاملے میں بھی لوگ افراط تفریط کا شکار ہیں. بعض لوگ تو پوری زندگی وسیلہ غلط استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے یہ جتنے بھی اولیاء اللہ کے مزاراتوں پر لوگ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وہاں جانے کی؟ لوگوں کا یہی تصور ہے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارا کیا ہے، ذریعہ ہے، شارٹ کٹ ذریعہ ہے. نظریہ یہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی اللہ ٹالتا نہیں. یہ ایک جملہ کسی نے بنا دیا ہے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی چھوڑتا نہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات اور بڑا عجیب و غریب نظریہ ہے جو صراحتاً قرآن و سنت کے مخالف ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ میں اس کی سنتا ہوں، اس کی نہیں سنتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ ہر بندے کے بارے میں، کوئی خاص بندے کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. عام بندہ کوئی بھی پکارے، گناہگار سے گناہگار، خطاکار سے خطاکار انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو اجیب دعوت الداعی اذا دعان. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سنتے ہیں، اجیب، اللہ جواب دیتے ہیں اس کی بات کا جب وہ اللہ کو پکارتا ہے. جب اللہ کے سامنے سوال کرتا ہے اللہ اس کے سوال کا جواب دیتا ہے. یہ نظریہ سرے سے ہی غلط ہے کہ جی آپ کسی کا اللہ کا اگر تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی مرشد چاہیے، کامل مرشد، کامل پیر آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا. اب پوری زندگی بندے کو کامل پیر ملتا ہی نہیں. شروع میں ہر پیر کامل ہوتا ہے اور بعد میں ہر پیر جو ہے وہ نامکمل نکل آتا ہے. بعد میں اس پیر کے اندر کچھ اور خرابیاں نکل آتی ہیں. تو اس بنا پر شریعت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کا وسیلہ تلاش کریں جو شریعت نے آپ کو بتلائی ہے. جائز وسیلہ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، نیک اعمال کا وسیلہ سب سے بہترین وسیلہ ہے. اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے مؤثر ذریعہ نیک اعمال ہے. ان میں نوافل، فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نیک اعمال ہیں اور اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے. یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمائی، حدیث قدسی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا بندہ جو ہے فرائض سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر نوافل سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. نیک اعمال وہ مؤثر ترین ذریعہ ہے اللہ کی قربت کا، کس سے ہٹ کر اچھا ذریعہ کوئی بھی نہیں. اب کیونکہ خود عمل کرتے نہیں ہیں، دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم تو کر نہیں سکتے، لہٰذا آپ تو سارا کچھ کیے ہوئے ہیں، آپ نے چلہ کشی کی ہوئی ہے،
آپ نے جو ہے وہ سارے مراحل طے کیے ہوئے ہیں، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، آپ اللہ تعالیٰ تک ہماری یہ بات پہنچا دیں۔ تو اس بنا پر سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کا وسیلہ تلاش کیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد غار میں پھنس گئے، کسی غار میں سفر پہ جا رہے تھے، بارش برسنے لگی، غار میں چلے گئے، اوپر سے پتھر آیا، غار کا منہ بند کر دیا، بڑا زور لگایا، انہوں نے پتھر نہیں ہٹا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے یہاں پر، کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہاں سے نکل جائیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اپنے اپنے نیک اعمال جو زندگی میں تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور ان کو سامنے رکھ کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ان میں سے اپنے والدین کا فرما بردار تھا، والدین کی بات کو انتہا درجے تک ماننے والا تھا۔ اس نے دعا کی کہ اللہ، ایک رات میں بکریاں چرا کر آیا اور لیٹ ہو گیا، اور اتنا لیٹ ہو گیا کہ میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے اور دودھ نہیں پی سکے بکریوں کا۔ جب گھر میں آتا تھا، داخل ہوتا تھا پہلے، تو بکریوں کا دودھ ہوتا تھا، پہلے اپنے والدین کو پلاتا پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ یہ جو اصول ہے نا، یاد رکھیں، گھر کے اندر آپ چیز لاتے ہیں تو والدین کے سامنے آپ لا کر جب بیگم کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کبھی جب آپ اس جگہ پر کھڑے ہوں گے نا، سمجھ آئے گی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ والدین، جب تک والدین ہیں سب کچھ وہی، سب کچھ وہی، یہ نہیں کہ بیگم کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیگم بھی بہت کچھ ہے، لیکن جب والدین موجود ہیں ان کا مقابلہ کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گھر کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے نا، سارے تو نہیں ہوتے۔ جب والد زندہ ہے تو والد گھر کا سربراہ، جب والدہ زندہ ہے تو والدہ گھر کی سربراہ، پھر اگر وہ چلے گئے تو پھر جو پیچھے آئے گا وہ سربراہ۔ اصول ہے نا، ضابطے ہیں شریعت۔ تو کہا کہ میں دودھ دھوتا تھا اور اپنے والدین کو پلاتا پھر بچوں کو پلاتا۔ ایک رات میں لیٹ ہو گیا تو میرے والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے، میں آیا، میں نے بکریوں کا دودھ دیا، اور والدین کو میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، کمال اس کے اندر ایک خوبصورت معاملہ پایا جاتا ہے، کمال پیغام اس کے اندر موجود ہے کہ اتنا بھی اس کو گوارا نہیں تھا کہ میں اب دودھ پلانے کے لیے اپنے والدین کو جگاؤں، ان کے آرام میں خلل واقع ہوگا، تو دودھ لے کر وہ ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، اور الفاظ یہ ہیں کہ میرے بچے پوری رات میرے پاؤں میں بلکتے رہے اور روتے رہے کہ ہمیں تو دودھ دے دو، لیکن میں نے نہیں دیا کہ جب تک میرے والدین نہیں پئیں گے اس وقت تک میرے بچے نہیں پئیں گے۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا، وہ پتھر سرک گیا وہاں سے۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرا شخص جس کو ایک خاتون نے، جو ایک خاتون کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اس خاتون سے دعوت گناہ اس نے دی اور اس کے متعلق سارے معاملات طے ہو گئے، لیکن عین ٹائم پر اس نے صرف اس بنا پر اس معاملے کو ترک کر دیا کہ میرا اللہ جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے۔ حرام کو ترک کر دیا، ناجائز کو ترک کر دیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس نے یہ دعا کی کہ اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور وہ خاتون حالانکہ مجھے محبوب ترین خاتون تھی اور مجھے تنہائی بھی میسر تھی اور ساری چیزیں میسر تھی، لیکن صرف تیرے ڈر کی وجہ سے اور تیری محبت میں نے اس کو کچھ نہیں کہا کہ اللہ اگر تیرے لیے میں نے عمل کیا ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پتھر اور سرک گیا۔ اور تیسرے نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے پاس ایک شخص نے مزدوری کی، جب شام کو میں نے اس کو مزدوری دینے لگا تو وہ اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تھوڑی ہے، تو چل دیا۔ تو میں نے کیا کیا، اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ کاروبار بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ جو مزدور تھا، اس کو ضرورت پڑی ہوگی پیسوں کی، وہ میرے پاس آ گیا، مجھے کہتا ہے جی میری وہ مزدوری دے دیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ جو مال ہے نا، یہ بکریاں اور یہ اس وادی میں یہ ساری کی ساری تیری۔ وہ کہنے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ کہا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے، یہ تیرے پیسے میں نے کاروبار کے اندر لگا دی اور اللہ نے اس کے اندر برکت دے دی۔ تو اس نے کیا کیا، وہ بکریاں ساری کی ساری وہ مال ہانکا اور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ تیری رضا کی خاطر تھا اور تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا اللہ، تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار کا منہ پورے کا پورا کھل گیا اور یہ لوگ باہر آ گئے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ نیک اعمال کا وسیلہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی میں نیک اعمال جمع کر کے رکھیں کہ کسی پریشانی میں آپ کو وہ کام آ جائیں گے۔ سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے، جلدی اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہے، اللہ کی قربت کا تیز ترین ذریعہ ہے کہ آپ نے اعمال رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال، حقوق العباد میں کوئی اچھا عمل رکھا ہوا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگیں گے کہ اللہ اس عمل کے ذریعے مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو پریشانی سے نجات دیں گے۔ تو یہ جائز وسیلہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی صفات کا وسیلہ یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اعمال کے بعد اللہ کی صفات کا وسیلہ، اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کے ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں۔ کچھ اللہ کے صفاتی نام ہیں، کچھ اللہ کے ذاتی نام ہیں۔ فرمایا کہ من احصاها دخل الجنہ، جو ان کا احصاء کرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو نام ہیں ان کے مطابق عقیدہ بنا لینا، جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی انسان کی ہو سکتی نہیں، پہلا عقیدہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے، اے اللہ تو رزاق ہے میرے رزق کے اضافہ فرما دے، اے اللہ تو ستار ہے میرے گناہوں پر پردے ڈال دے، اے اللہ تیری صفت ہے تو غفور رحیم ہے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ اللہ کی صفات کا وسیلہ لے کر اور واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگنی، یہ جائز وسیلہ ہے اور مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں اللہ کے نام کا وسیلہ اور اللہ کی ذات کا وسیلہ۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ میں تیرے ناموں کے وسیلہ پکڑتا ہوں، تیری صفات کا وسیلہ پکڑتا ہوں، وہ تیری صفات جو تو نے اپنے لیے خود پسند کی ہیں یا تو نے اپنے علم غیب میں رکھی ہوئی ہیں، اللہ ان کے ذریعے تجھ سے میں سوال کرتا ہوں تو میری اس دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ یہ ممدوح وسیلہ ہے، خوبصورت وسیلہ ہے، مؤثر وسیلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس سے ہٹ کر باقی جو وسیلے ہیں یاد رکھیں ان کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی ناجائز وسیلوں میں بے شمار قسمیں ہیں۔ ایک وسیلہ اور ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عام چیز ہے کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، آپ اپنے والدین سے جا کر کہتے ہیں یہ دعا کریں، تو یہ زندہ بندہ، موجود بندہ، نیک صالح بندہ، بزرگ بندہ، اس سے جا کر یہ دعا کروانی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جائز وسیلہ ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک بات کی اصلاح ہمیشہ رہنی چاہیے کہ آپ یہ نہ تصور کریں کہ اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری یہ بات پوری کرے گا، اگر یہ دعا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ میری بات کو پوری نہیں کرے گا، تو یہ ناجائز ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اپنے درمیان ایک ایسی چیز گھڑ لی ہے جو کہ اللہ کے لیے جائز ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ ہونا چاہیے، ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے۔ سب سے خوبصورت بات یہی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، بارش جو ہے وہ نہیں ہو رہی اور حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو اللہ کے رسول ہم آپ کی ذات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر آپ کی ذات کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے، ممبر پر آپ تھے اور آپ کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور صحابہ کرام کے بھی چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے، اور اس شخص کو روکتے رہے کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو دیکھتا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خبردار کوئی شخص یہ بات نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر اس شخص کا حق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں نا، یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور ہے، اللہ ان کی ٹالتا ہی نہیں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو پیغمبر بھی جو ہے ایسا مقام اور مرتبہ نہیں رکھتا کہ اللہ اس کی بات کو ٹالے ہی نہ، ورنہ آپ دیکھتے نہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کدھر گئی؟
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کدھر کی بیٹے کے متعلق؟ بیٹے پیغمبر تھے نا، دعا مانگی تھی اللہ سے، التجا کی تھی اللہ سے، ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہترین فیصلے کرنے والا ہے، اللہ میرے بیٹے کو نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ تو کس قدر سختی کے ساتھ پیغمبر کو ڈانٹا گیا کہ خبردار، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا عمل آپ کے عمل سے نہیں ملتا، اس کا کردار آپ کے کردار سے نہیں ملتا، اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے نہیں ملتا، یہ آپ کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو پیغمبر کو جب پیغمبر کی ذات کی بات بھی رد کر دیتا ہے اللہ، تو کسی اور کی بات کو کیسے قبول کرے گا؟ تو اس بنا پر یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے ذریعے دعا کی جائے، یہ غلط ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیک انسان سے دعا کروا سکتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں والدین شامل ہیں، اس میں استاد شامل ہیں، اس میں کوئی نیک بزرگ شامل ہیں، علماء شامل ہیں، اس میں کوئی عام بندہ بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تخصیص کسی کی نہیں ہے۔ اور اس سے ہٹ کر باقی جتنے بھی وسیلے لوگ تلاش کرتے ہیں، قبروں کے وسیلے، مزاروں کے وسیلے، بزرگوں کے وسیلے، طرح طرح کے وسیلے، ہزاروں وسیلوں کی قسمیں ہیں جو لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری ناجائز اور حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ وہ شرک کے حد تک چلے جاتے ہیں بعض وسیلے، اس بنا پر یاد رکھیں جائز وسیلے کو ہمیشہ اختیار کریں اور ناجائز وسیلے سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اللہ مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔